السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی یہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو نمبر 1، خلا لینے پر۔ اب دوستو، کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ خلا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس میں ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق دینے کا ادھیکار صرف شوہر کو ہوتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں قاضی کے ذریعے سے خلا کر سکتی ہے۔ قاضی پھر اس معاملے کو کچھ دنوں تک پینڈنگ رکھیں گے اور اس کے بعد عورت کا خلا کروا دیں گے، یعنی کہ خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کر دے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، الا۔ الا سے اب دوستو کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ الا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی الا کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 3، کسی ایک کی موت ہونے پر۔ دوستو، سب سے پہلی چیز ہے موت۔ اگر کسی حادثے میں یا پھر کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے آپ ہی شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلام چھوڑنے پر۔ دوستو، دوسرا کام ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا بھی اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام دھرم کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب یا کسی دوسرے دھرم کو اپنا لیتا ہے، دوسرے دھرم کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، اگر کسی میاں بیوی کے ساتھ میں ایسا ہو جائے، یعنی کہ کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپنا لے مگر اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی ایک ساتھ میں رہتے ہیں، تو پھر ایسے میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر۔ دوستو، چوتھا کام ہے لاپتہ ہو جانا، یعنی کہ غائب ہو جانا۔ پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کھوج بین کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا ہے یا پھر نہیں ملتی ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہے تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو، مان لو اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسے مرد کو اگر پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریکی بہن ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے
اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور دور ہو جاتے اور پھر انہیں معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں، تو پھر ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ویسے ہی رضائی بھائی بہن بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ تو نمبر 7 جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے، دوستو 7ویں بات بھی رشتوں کے حوالے سے ہے، اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیے، اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ میں سوئے اور خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی احتیاط برتے، یعنی کہ ساودھانی برتے۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہے تو پھر وہ اپنی بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے، یعنی کہ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر کبھی جسم کو چھونے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے، اسی لیے آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں۔ تو دوستو دھیان رہے کہ یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے پھر بھی ان 7 کاموں میں سے اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پٹھان وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔